رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اولئک الذین لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہے۔ دنیا کی لعنت کیا ہے؟ دنیا کی لعنت یہ ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہوگا وہ عاشقان رسول کے ہاتھوں واسطے جہنم کیا جائے گا اور اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے، وہ کسی بھی صورت میں۔ اور آخرت کا عذاب اس کو یہ ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کے اندر جو ہے وہ عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں میرے کریم آقا علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے گزری ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اس وقت سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کا ایسا تحفظ کیا کہ آپ کے سوا کوئی اور اس وقت نہیں تھا، لیکن رب ذوالجلال نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو عشق کا امتحان لیا، صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ناموس مصطفیٰ پہ پہرا دیا۔ تو صدیق اکبر نے یہ بتا دیا کہ بندہ ایک ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن و منور ہو تو وہ ایک ہی بندہ ناموس رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے، رب ذوالجلال کے توحید کے تحفظ کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے وہ ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہ رضوان تحفظ کرتے رہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کا۔ ایک غزوے کے موقع پر میرے کریم آقا علیہ السلام کے خیمے کے اوپر ایک شخص نے تیر مار دیا، اس شخص کا نام تھا ازبک۔ جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر اس نے تیر مارا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام صحابہ نے دیکھ لیا اس کو کہ یہ فلاں شخص ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پہ تیر مارا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان سارے اپنے دل و دماغ میں یہ بات لے کے بیٹھ گئے کہ انشاءاللہ اب رات جو آئے گی، اس رات کے اندھیرے میں ہم اس بدبخت سے بدلہ لیں گے اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے۔ عزیزان محترم، ہر ایک صحابی کے دل کے اندر یہی آرزو تھی کہ اس گستاخ رسول کو میں واسطے جہنم کروں۔ ہر ایک صحابی رسول کا عشق اس طرح جو ہے وہ جوش مار رہا تھا۔ جب رات کا اندھیرا آتا ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں لیکن مولا علی نظر نہیں آ رہے۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا، اے میرے غلاموں، علی تمہارے کام سے گئے ہیں، علی تمہارے کام سے گئے ہیں۔ یعنی تم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ اس گستاخ رسول کا کام ہم تمام کریں، تو علی جو ہے وہ تمہارے کام سے گئے ہیں۔ گویا کہ علی اس کے دو ٹکڑے کرنے گئے ہیں، تو علی جب اس کے دو ٹکڑے کریں گے تو جس طرح تم نے دلوں میں نیت کر رکھی ہے رب ذوالجلال تمہیں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ علی تمہارے کام سے گئے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، چند لمحے گزرے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک سر ہے، آ کر زمین پہ پٹخ کے مارتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ بدبخت لعین ہے جس نے آپ کے خیمے پہ تیر مارا تھا۔ علی نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں، علی نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔
عزیزان محترم، حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ وہاں پر 10 افراد موجود تھے، 9 افراد بھاگ گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر کے لے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں جاؤ، وہ جو بقیہ 9 بدبخت لعین ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے لے آؤ۔ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان عشق میں ڈوبتے ہوئے ان کفار کے مقابلے میں نکلے اور ان 9 کے 9 افراد کو بھی گرفتار کر کے لے آئے۔ عزیزان محترم، ہما وقت صحابہ کرام علیہ رضوان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے تحفظ کے لیے، سرکار کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہما وقت میدان عمل میں رہتے تھے اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے تھے۔ عزیزان محترم، مرد تو مرد، خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ عزیزان محترم، غزوہ احد کا موقع دیکھیں، غزوہ بدر کا موقع دیکھیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کا تحفظ کیا، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر جس وقت عمر بن عبد ود آپ کے مقابلے میں آیا اور اس نے آ کر للکارا، اور للکارتے ہوئے اس نے کہا کہ کہاں ہے تمہاری جنت، کون ہے تم میں جو جنت میں جانا چاہتا ہے، کون ہے؟ اس نے تنزیہ طور پر اس نے کہا، اس نے کہا تمہاری جنت، کون ہے تم میں سے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ادھر سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ، حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ اس نے جب للکارا، ادھر سے پھر مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، میرے کریم نے پھر بٹھا دیا۔ پھر جب اس نے دوبارہ آواز بلند کی، ادھر پھر مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی اب آ جاؤ میدان میں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود جو ہے امامہ علی کے سر پہ باندھا، سرکار نے خود امامہ جو ہے وہ علی کے سر پہ باندھا، علی کو زرہ پہنائی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عبد ود کے جب مقابلے میں نکلتے ہیں، عمر بن عبد ود للکارتے ہوئے کہتا ہے اے علی تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ علی نے فرمایا تو اپنا چھوڑ، ہاں تجھے یہ پتا ہے کہ میں کون ہوں، تجھے یہ پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام عمر بن عبد ود رکھا ہے۔ علی نے فرمایا انا الذی سمتنی ام حیدرہ، اگر تیری ماں نے تیرا نام عمر بن عبد ود رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ انا الذی سمتنی ام حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اب تیار ہو جا۔ علی میدان عمل میں آ گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر سے علی نے تلوار نکالی، ادھر سے اس نے تلوار نکالی، اس انداز سے جنگ چھڑی کہ پوری مٹی دھول اڑنے لگی، اور اتنا مٹی اڑی، اتنا مٹی اڑی، نہ تو عمر بن عبد ود نظر آ رہا تھا نہ مولا علی نظر آ رہے تھے، بس تلواریں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم دل ہی دل میں گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو اتنے میں حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ رسالت بلند کیا۔ جس وقت مولا علی نے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کیا، اور نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کرتے ہوئے فتح کا نعرہ بلند کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اس گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ مولا علی فرماتے خدا کی قسم ہے جب اس مٹی دھول سے میں باہر نکلا، سرکار کا ویسے چہرہ اقدس بھی چاند سے زیادہ چمکتا تھا، لیکن جب سرکار نے یہ دیکھا کہ مولا علی نے میرے گستاخ کو واصل جہنم کیا ہے، سرکار کے چہرے پہ نورانیت کا کچھ اور ہی منظر نظر آ رہا تھا، سرکار کے چہرے پہ خوشی کا کچھ اور ہی منظر نظر آ رہا تھا۔ عزیزان محترم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کو میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اس کو انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، وہ ناموس رسالت کا محافظ ہوتا ہے۔